جمعرات کو ہم بستری کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ جو لوگ جمعرات کو ہم بستری نہیں کرتے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے وہ سنیں۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری کیوں ضروری ہے؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں اس کا ثواب کیا ہے؟ ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے اور کون سے وقت میں ہم بستری کرنے چاہیے؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض سے سونا کیسا ہے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض کے بغیر سو جانا کیسا ہے؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ شوہر کو ہم بستری کے لیے مناسب وقت منتخب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ عورت احساس مراد ہوتی ہے، لہذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں ہم بستری کرنے کہ جو اس کی مرضی کے خلاف ہو یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو تو یہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی، جس سے عدوائے بغض پیدا ہوگا۔ طلباء کہا کہ ہم بستری کرنے میں اعتماد سے کام لینا چاہیے، اور اعتماد یعنی ماہواری یہ ہے کہ ہر ہفتے میں یہ کام 2 مرتبہ کیا جائے۔ ہاں، خصوصی حالات یا اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کمی زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں جسم کو نقصان پہنچتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کے قابل نہیں رہتا، اور اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہے انہیں پورا نہیں کرنا تھا۔ ہم بستری 12 مہینوں کے تمام اوقات واریہ میں جائز ہے اور دن رات میں ہر وقت جا سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ مرد اور عورت روزے دار یا عورت حیض یا نفاس کے حالت میں ہو۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن بیوی کو غسل پر مجبور کرے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اسے غسل پر مجبور کرے اور خود بھی غسل کرے اور نماز کے لیے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور سوار نہ ہو، پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور امام کی بات کو غور سے سنے اور لغوبات نہ کرے، اور تو ایسے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کی روز اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں کہ ہر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ وہ کون سا وقت ہے جس سے ہم بستری کرنے چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کو ثواب تو ہے لیکن مردوں کو کیا ثواب ہے؟ حالانکہ یہ حیا کا مسئلہ ہے، لیکن میں اسلام اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آزادہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ شوہر جب اپنی بیوی سے مشاوری یعنی کہ ہم بستری کرتا ہے تو وہ دنیا فیض اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اور اس کے بال کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس سے نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے نام امام میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کی درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیا فضیلت سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا فضیلت سے بہترین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں۔ تو یہ
ہم بسترے کرنے کی فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے درمیان فکر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہے کہ میں نے اس کی گناہ کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو خاوند ہم بسترے کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے وہ سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بسترے کی عرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سو رات گزر، اور اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتے ہو تو اسے ہمت ملتی ہے اور وہ خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا اتباعی کرام ہے۔ اسلام کی سنتوں میں ہے کہ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بسترے کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون سے دن کرنے چاہیے اور کون سے دن نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیں، ہم بسترے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، سنت یہ ہے کہ ہم بستر جمعے کے شب یا جمعے کے دن کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرتے اور پھر نماز کو جاتے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ گویا اسے اونٹ صدقہ کیا، اور جو دوسرے گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جائے جمعے کے لیے جائے اسے سینگ دار میٹ کی برابر صدقہ ثواب ملتا ہے، اور چوتھی گھڑی میں جائے تو اسے مرغی کی برابر ثواب ملتا ہے، جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل جائے تو فرشتے خطبہ ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعے کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے یعنی ہم بسترے کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعے کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جمعرات کی رات میں ہم بسترے کرنے کو افضل کہا گیا ہے۔ کل وہ غسل کرنے کی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب سے مستفید ہو جائے گا، اس لیے جمعے کی رات کو ہم بسترے کرنا افضل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بسترے رات کے کس حصے میں کی جائے۔ آقا کرم نے تحریک فرمایا ہے کہ ہم بسترے رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بسترے کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کا کام محنت مشقت کر کے آتے ہیں تو آپ رات کے دوسرے حصے آرام کر لیں اور تیسرے حصے میں ہم بسترے کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کی کمزوری محسوس نہ ہو۔ ہم بسترے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ کے پاس کوئی شیر خوار بچہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے پاس شیر خوار بچہ ہوگا تو ہم بسترے میں مزہ نہیں آئے گا اور آپ بہتری طریقے سے سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر بچہ گہری نیند میں سویا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مہینے کی کن تاریخ میں ہم بسترے نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی بھی دن کے کسی بھی وقت میں ہم بسترے کر سکتے ہیں، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہم بسترے دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کا وقت ہم بسترے کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بسترے کرنے کا کوئی منع نہیں مگر رات میں زیادہ بہتر ہے۔ فقہاء کرام نے فرماتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ، 15 تاریخ یا آخری تاریخ میں ہم بسترے نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں، ان 3 تاریخوں میں شیاطین زیادہ پھیلتی ہے، اس وجہ سے انسان چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں کو ہم بسترے نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بسترے کے درمیان شیطان بھی داخل ہو جائے، لہذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں میں اور 3 راتوں میں ہم بسترے نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ جمعرات کی شب کو ہم بسترے کرنے مستحب قرار ہوگا۔ بہت سارے مرد ہم بسترے کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بسترے کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اسے وقت سے بیوی کے ذہن میں شفیق کو پیدا ہو جاتے ہیں۔
अंतर पैदा हो जाता है और डर पैदा हो जाता है और उसके जहन में ये बात आती है कि उसका मतलब निकला और ये मुझे से अलग हो गया, यहाँ से इखलाक शुरू हो जाता है। इसलिए फ़ियान कराम लिखते हैं कि जब आप हम बिस्तर करके फ़ारिग हो जाए तो अपनी बीवी के फ़ारिग होने तक आप बिस्तर पर बैठे रहें, आप उसे गले से लगाए रहे ताकि आपकी बीवी को भी सुकून हासिल हो जाए और उसे जहन में किसी किस्म का इखलाक ना हो। आप उसे सुकून हासिल करें और आपसे सुकून हासिल करे। जुमेरात की रात हम बिस्तर करने का फजल है कि और महीने की पहली तारीख, 15वीं और आखिरी तारीख को हम बिस्तर ना करें तो बेहतर, लेकिन अगर कोई इन तारीखों में हम बिस्तर करे तो ये नाजायज़ और हराम है। शैतान से बचने के लिए इन तारीखों में हम बिस्तर करने की मुँह माना ले। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।